بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب بھی ہم سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ کے لیے ہی سوتے نہ رہ جائیں۔ لہٰذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ محترم مسلمان بھائیوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ اب سونے اور جاگنے کے بارے میں سنتیں اور آداب وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ لیتے، اور عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے۔ نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، تبارک الذی، 4 کل اور درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے۔ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف دھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، اور جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں: چہرے پر سے ہاتھ کے ذریعے نیند کے اثر کو دور کرنا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو مستحب و پسندیدہ بتایا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے چہرے پر سے نیند کے اثر کو دور کرنے لگے۔ یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دندان مبارک یعنی دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ مسواک کی خاصیتوں اور خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ چستی اور پھرتی لاتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بو دور ہوتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے۔ کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے داہنی آستین میں پہنے پھر بائیں آستین میں پہنے۔ اسی طرح شیروانی وغیرہ داہنی طرف سے پہننا شروع کیجیے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے تو ان سنتوں کا خیال رکھیں۔ پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہے تو پھر وہ کافی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں:
بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں پاؤں رکھیں۔ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ البتہ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ نہ کریں، اس طرف پیٹھ کریں، جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلہ سے پھر کر بیٹھیں۔ رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے ذکر بھی نہ کریں۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ پیشاب یا پخانے کے چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے تو اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں بلکہ زمین جذب کرتی چلی جائے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ استنجا پہلے ڈھیلوں سے کریں اور اس کے بعد پانی سے کریں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔